بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سنن ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ جب مسجد اقصی آباد ہوگی تو مدینہ منورہ برباد ہوگی۔ جب مدینہ منورہ برباد ہوگی تو ایک عظیم جنگ چھڑ جائے گی۔ جب ایک عظیم جنگ چھڑ جائے گی تو قسطنطنیہ فتح ہوگی، اور قسطنطنیہ جب فتح ہوگی تو دجال نکل آئے گا۔ تو آئیے ہم صحیح مسلم کی حدیث سے دجال کے نکلنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور اس جنگ کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حمد صلی اللہ رسول الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی یعنی عیسائی، اماک اور دابک، پہلے آپ کو اماک اور دابک کے بارے میں کچھ مختصر سا بتا دیتا ہوں۔ جو اماک یعنی شام میں حلب اور انطاکیہ کے درمیان ایک پرفجا علاقہ ہے، جو دابک شہر کے آس پاس ہے، تو اسی کا ذکر اسے حدیث میں کیا گیا ہے۔ اماک یا دابک میں اتریں گے، ان کے ساتھ مقابلے کے لیے دمشق یا مدینہ شہر سے اس وقت عروہ زمین کی سب سے بہترین لوگوں کا لشکر روانہ ہوگا۔ جب وہ دشمن کے سامنے صف آرا ہوں گے تو رومی یعنی عیسائی کہیں گے، تم ہمارے ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، ہم ان سے لڑیں گے۔ تو مسلمان کہیں گے، اللہ کی قسم نہیں، ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے۔ چنانچہ وہ اور ان یعنی عیسائیوں سے جنگ کریں گے۔ ان مسلمانوں میں سے ایک تہائی شکست کی، پھر مسلمان تین حصوں میں بٹ جائیں گے۔ ان مسلمانوں میں سے ایک تہائی شکست تسلیم کر لیں گے یعنی بھاگ جائیں گے، اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا، اور ایک تہائی قتل کر دیے جائیں گے، وہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے، اور ایک تہائی فتح حاصل کریں گے، وہ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے یعنی ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے۔ اور قسطنطنیہ جب یہ جنگ سے فارغ ہوں گے تو یہی فوج قسطنطنیہ فتح کرے گی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آگے آتا ہے، اور قسطنطنیہ دوبارہ فتح کریں گے۔ پھر جب وہ غنیمتیں تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنے ہتھیار انہوں نے زیتون کے درخت سے لٹکائے ہوئے ہوں گے تو شیطان ان کے درمیان چیخ کر اعلان کرے گا، مسیح یعنی دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں تک پہنچ چکا ہے۔ وہ نکل پڑیں گے یعنی وہ لوگ وہاں سے نکلیں گے جلدی میں، کہیں ہمارے گھر والے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو وہ نکل پڑیں گے مگر یہ جھوٹ ہوگا۔ جب وہ شام یعنی دمشق تک پہنچیں گے تو وہ نمودار ہو جائے گا، یعنی پہلی خبر جو ہوگی وہ جھوٹ ہوگی، لیکن جب وہ شام میں یعنی دمشق کے آس پاس پہنچیں گے تو وہ دجال نکل جائے گا۔ اس دوران میں جب وہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے تو نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے تو ان کا رخ کریں گے۔ پھر جب اللہ کا دشمن یعنی دجال ان کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اگر وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دے تو وہ پگھل کے ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ان یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اسے قتل کرائے گا اور لوگوں کو ان کے ہتھیار پر اس کا خون دکھائے گا۔ صحیح مسلم 7278۔ ناظرین اکرام، اس جنگ سے پہلے رومی یعنی عیسائی اور مسلمان مل کر تیسرے مخالف گروہ سے لڑیں گے۔ اب تیسرا مخالف گروہ کون ہوگا یہ تو اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن کچھ مورخین کا اندازہ ہے کہ شاید وہ یہودی ہو یا پھر ملحد ہو۔ جو ملحد یعنی وہ جو دین کو نہیں مانتے، شاید وہ ہو۔ تو یعنی رومی اور مسلمان یہ دونوں مل کر تیسرے گروہ سے جنگ کریں گے اور اس میں یہ دونوں فتح حاصل کریں گے۔ اس جنگ سے پہلے مسلمان اور رومیوں کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا ہوگا،
کہ اس جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوگی. جیت یعنی کوئی بھی اپنا دھارمک جیت کا پرچم نہیں لہرائے گا. یعنی عیسائی یہ نہ کہیں گے کہ یہ صلیب کی جیت ہے اور مسلم نہ کہیں گے کہ یہ اسلام کی جیت ہے. تو اس جنگ میں جب جیت ہوگی اور یہ لوگ یعنی مسلم اور عیسائی مل سب ایک ٹیلے کے اوپر آرام کر رہے ہوں گے تو اس میں سے ایک عیسائی اٹھ کر کھڑا ہوگا اور صلیب کو اٹھا کر کہے گا کہ یہ صلیب کی جیت ہوئی. تو وہیں پر یعنی وہ معاہدہ توڑ دے گا. تو وہیں پر اٹھ کر ایک مسلمان اسے قتل کر دے گا. جب ایک مسلمان اسے قتل کر دے گا تو یہ جنگ جو ابھی ذکر ہوا ہے صحیح مسلم کی حدیث میں، تو تب یہ جا کر یہ جنگ چھڑے گی. جب یہ جنگ ختم ہوگی تو یہاں سے جو فوج فتح یاب ہوگی یہ فوج قسطنطنیہ فتح کرے گی. جب یہ فوج قسطنطنیہ فتح کر لے گی اور وہیں موجود رہے گی تو شیطان پکارے گا کہ تمہارے گھر والوں میں مسیح دجال آ چکا ہے. تب وہاں سے جلدی جلدی میں مسلمان نکلیں گے وہاں سے کہ میں اپنے گھر والوں کی خبر لوں کہیں وہ فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں. تو جب وہ دمشق کے پاس پہنچیں گے تو سچ مچ میں دجال نکل جائے گا. حالانکہ وہ جب قسطنطنیہ میں موجود ہوں گے تو وہ خبر جھوٹی ہوگی، لیکن جب وہ یہ دمشق میں پہنچیں گے نا تو یہ خبر سچ ہو جائے گی. اس ٹائم دجال نکل جائے گا. پھر یہ سوچیں گے کہ اب دجال نکل گیا ہے تو اب یہیں اس کا خاتمہ کر دیں. جب مسلمان وہیں جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے تو ایک دن مغرب کی نماز کے لیے صف سیدھی کر رہے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اقامت کہی جا چکی ہوگی تب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. حضرت امام مہدی کا اس حدیث میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے، لیکن علماء اور فقہا جو اس لشکر کے کمانڈر ہوں گے اس کو امام مہدی ہی تصور کیے ہیں. تو یہاں لکھتے ہیں کہ امام مہدی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ نماز پڑھائیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یعنی مقتدی ہو کے نماز پڑھیں گے. پھر جب یہ نماز پڑھ لیں گے تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر پھر دجال سے جنگ کریں گے. یہ حدیث میں آپ نے سنا کہ دجال اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل نہ بھی کرتے تو بھی دجال پگھل کے مر جاتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور اس کا خون اپنے ہتھیار پر لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو ہم نے جھوٹے خدا یعنی دجال کا خاتمہ کر دیا ہے. ناظرین اکرام، یہ تھی فتنوں کے بارے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو. ہماری کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں جو بھی غلطی ہے وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے، سچی بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے.